پیدا فرمائی۔ چنانچہ قرآن کریم میں 2 جگہ میں تذکرہ آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو وہ اس قدر نعمتیں ہیں کہ ان کا احصاء نہیں ہو سکتا، یعنی ان کو شمار نہیں کر سکتا انسان۔ اور یہ مضمون قرآن کریم میں 2 جگہ آیا ہے، پارہ نمبر 13 میں، پارہ نمبر 14 میں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ بہت جگہوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، ہم نے تجھے فلاں فلاں نعمت دی، کہیں کہیں نعمتوں کو گنتے ہیں اور اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت کو دلیل کے طور پر پیش فرماتے ہیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ اجمالی طور پر نعمتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر یہ 3 نعمتیں انسان کے بدن میں نہ ہوں تو انسان کا وجود باقی نہیں رہ سکتا، یا ان میں سے کوئی ایک نعمت نہ ہو تو انسان ناقص ہے، کمزور ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا، ماؤں کے پیٹ سے نکالا، اور جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ نفع اور نقصان کا تو بڑا آگے والا معاملہ ہے، تمہیں یہ حس نہیں تھی کہ پیشاب خارج ہو رہا ہے، پاخانہ خارج ہو رہا ہے، رال ٹپک رہی ہے، ناک بہ رہی ہے، بستر بھیگا ہوا ہے، تمہیں یہ کوئی حس نہیں تھی، یہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ ان معاملات میں مجھے کیا کرنا ہے، حتیٰ کہ تمہیں اپنی غذا کے بارے میں بھی علم نہیں تھا، مجھے کیا کھانا ہے، صحت کے لیے کیا مفید ہے، صحت کے لیے کیا مضر ہے، تمہیں اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ لا تعلمون شیئا، یہاں تک کہ تمہیں اپنے پریوار میں سے کسی کی پہچان نہیں تھی، دادا جان کو نہیں جانتے تھے، نانا جان کو نہیں جانتے تھے، نانا نانی کو نہیں جانتے تھے، باپ کی علمیت نہیں تھی، بہن بھائی کی علمیت نہیں تھی، ماں تک کو بھی تم نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، 3 مہینے کے بعد بچہ سب سے پہلے ماں کو پہچانتا ہے، اور 6 مہینے کے بعد دوسرے قریبی رشتہ داروں کی آوازوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ لگ بھگ 9 مہینے کے بعد اپنے نام کا پتہ چلتا ہے کہ میرا یہ نام لیا جا رہا ہے، اس نام سے مجھے بلایا جا رہا ہے۔ سال 1.5 سال کے بعد اس پوزیشن میں آتا ہے
کہ اس کو کہیں گے وہ چیز اٹھا کر لاؤ تو کوشش کرے گا اٹھا کر لانے کی. لیکن جس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ جس وقت تمہیں اپنے ماں کے پیٹ سے نکالا ہے تمہاری حیثیت تھی لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اگر اس دوران ماں کے دل میں رحمت و شفقت نہ ڈالی جاتی، باپ کے دل میں محبت نہ ڈالی جاتی، دیگر قریبی رشتہ داروں کے دل میں تمہارے تئیں محبت نہ رکھی جاتی، تمہارا وجود غیر سالم تھا. تم چند لمحوں کے مہمان تھے کائنات میں، اور تمہیں قبر کی زندگی نصیب ہوتی. ماں باپ کے دل میں شفقتوں کا سمندر ڈال دیا، دیگر پریوار کے دل میں بھی، رشتہ داروں کے دل میں بھی محبت کا بہتا سمندر ڈال دیا، اور وہ محبت کے تئیں بچے کی ہر تکلیف کو، بچے کی ہر پریشانی کو فیس کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ننھا اس تکلیف سے بچا رہے، اس تکلیف سے آزاد رہے، یا یہ تکلیف لاحق ہو چکی ہے اب اس کو شفا ملے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ نے تمہارے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ تمہاری غذا جو ہے وہ تمہاری ماں کی چھاتیوں میں ہے. یا بعض والدین اپنے بچے کو بوتل کا دودھ پلانے پر مصر ہوتے ہیں، رضامند ہوتے ہیں، وہ بچے کو بوتل کے دودھ پلانے پر ہی ڈھال لیتے ہیں، اسی پر اس کی عادت بنا لیتے ہیں، تو بچے کو یہ چند دنوں کے بعد محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ میری غذا ہے. چاہے بوتل کا دودھ ہو، ڈبے کا دودھ ہو، یا ماں کی چھاتیوں کا دودھ ہو، فوری طور پر بچے کو کوئی علمیت نہیں ہوتی ہے. اور یہ انسان کے بچے کا معاملہ نہیں ہے، یہ حیوانات کے بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. گائے نے بچہ دیا تو مالک جا کے اس بچے کا منہ گائے کے تھنوں کے ساتھ لگاتا ہے، اس کے تھنوں کو بچے کے بچڑا اور بچڑی کے منہ میں ڈالتا ہے، پھر وہ چوسنے لگتا ہے. تب اس کو معلوم ہوتا ہے یہ میری غذا یہاں ہے. کچھ عرصہ کے بعد وہ گھاس کھانے لگتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے میری غذا اب یہ ہے. کتیا بچوں کو جنم دیتی ہیں، 7 دنوں تک اس کے بچوں کو آنکھیں نہیں ہوتی، یعنی ان کے آنکھوں میں بینائی نہیں ہوتی ہے. سنتے بھی نہیں ہیں، مناسب انداز میں حرکت بھی نہیں کر سکتے. ماں کے دل میں شفقت ڈال دی کہ ان بچوں کی زندگی جو ہے وہ میرے دودھ میں ہے، وہ میری پستانوں میں رکھی ہے، ماں ان کو دودھ پلاتی ہے. قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں ایک آیت آتی ہے کُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، ہر
چیز کو اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد اس کو یوں ہی نہیں ڈال دیا، اس کو بیکار نہیں رکھا، ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت عطا کی۔ ہدایت کے معنی رہبری عطا کی کہ تیری زندگی کیسے رہے گی، تو کائنات میں زمین میں کیسے زندہ رہے گا۔ ہر جانور کے بچے کے ساتھ یہی معاملہ، اور انسانی بچے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کہ ظاہری طور پر بچے کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو یہ بات سجھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں، تیری زندگی کا مدار ان چیزوں پر ہے۔ کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کو اللہ نے بنایا اور پھر اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ جانوروں میں بھی یہ سمجھ ہے کون سی قسم کا گھاس کھانے سے بیماری آتی ہے، کون سی قسم کے گھاس میں زہر ہے، کون سی قسم کا گھاس معدے کے لیے زیادہ سخت ہے، اس کو جانور منہ نہیں لگاتے۔ اسی گھاس کو جانور کھائیں گے جو ان کے جسم کے لیے، اور دودھ دینے والے جانور جو ہیں وہ وہی گھاس کھائیں گے جس سے ان کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات کس نے سمجھا دی؟ ان کے دل میں یہ بات کس نے ڈال دی کہ یہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، یہ کھاؤ گے تو زندہ بھی رہو گے، گوشت بھی بڑھے گا، دودھ بھی بڑھے گا۔ کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرے اللہ نے ہر چیز کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ بات لمبی ہو جائے گی، وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک عجیب واقعہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بندروں کے متعلق، کہ ایک جگہ بندر آتے تھے بستی میں، لوگوں کی نیندی حرام ہو گئی، رات دن غول کے غول، جماعتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، فصلیں کھا رہے ہیں، تباہی مچائی ہوئی ہے۔ تو کہا کہ ایک کام کیا جائے، بستی والوں نے مشورہ کیا، روٹیاں بنائی جائے، ان روٹیوں میں زہر ڈالا جائے تاکہ جتنے بھی بندر آئیں گے یہ روٹیاں کھائیں گے، زہر آلود غذا جائے گی، ان کی موت خود ہی ہو جائے گی، ورنہ بظاہر بچنے کا کوئی چارہ کار نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ انسانی تدبیر ہے، اللہ نے ان کو عقل بھی دی ہے، اپنے نفع اور نقصان کو سمجھنے تک اس حد تک عقل عطا کی ہے۔ بندروں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے روٹیوں کو دیکھا، سونگا، سونگنے کے بعد مشت وغیرہ لی اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑے بڑے جو ان کے اپنے اعتبار سے عمر رسیدہ بندر تھے، یعنی اہل عقل ان کو کہیں گے، اپنی جماعت کے عقل مند، ان کو لے آئے، انہوں نے بھی دیکھا روٹیوں کو الٹ پلٹ کر کے کھانے کے قابل نہیں ہے غذا، چلے گئے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری چیزیں اس واقعہ میں بیان فرماتے ہیں۔ میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں
کہ ان بندروں کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر یہ کس نے ڈال دیا کہ اس روٹی کے اندر زہر پڑا ہوا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ غذا نہیں بنانا۔ کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، اللہ نے بنانے کے بعد اس کو زندگی گزارنے کے لیے نفع اور نقصان سمجھا دیا ہے۔ انسان ہے جو اس قوت سے کام نہیں لے رہا ہے، اور دن بدن معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، دن بدن گناہوں کے اندر لت پت ہو رہا ہے۔ انسان اپنی سمجھ سے کام نہیں لے رہا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا، گناہ سانپ ہے، بچھو ہے، بچھو کا کام بھی ہے ڈسنا، اور کبھی بچھو کا زہر اتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے کہ جان لیوا، اسی سے انسان مر جاتا ہے۔ کبھی سانپ کا زہر اتنا جان لیوا ہوتا ہے کہ اسی سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ فرمایا جس طرح سانپ کے ڈسنے سے ڈرتے ہو، جس طرح بچھو کے ڈسنے سے ڈرتے ہو، اسی طریقے سے گناہ کے کام سے ڈرو۔ وہ جان لیوا ہے، اور یہ گناہ جو ہے یہ ایمان کو سلب کرنے والا ہے، یہ ایمان کو ختم کرنے والا ہے۔ گناہوں کی والی زندگی جو ہے اس سے ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یا اتنا کمزور اور مزبحل ہو جاتا ہے کہ انسان کی موت ایمان پر نہیں ہوتی، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ طویل بات نہیں کریں گے، فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اے میرے لاڈلے انسان، ذرا اپنی ساخت پر، اپنی پیدائش کے مراحل پر غور کر۔ جب تمہیں تمہاری اماں کے بطن سے پیدا کیا تھا تو تمہیں کتنا علم تھا؟ تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے پہلے سے انتظام کیا تھا سننے کا، کان پہلے سے بنا رکھے تھے، ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا دیکھنے کا، آنکھیں پہلے سے شکم مادر میں بنا رکھی تھی، ہم نے پہلے سے انتظام رکھا تھا تمہاری زندگی کے مدار کا، تمہارے پہلو کے اندر زندہ دل پیدا کیا ہوا تھا، قلب پیدا کیا ہوا تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے اللہ نے کان بھی بنائے اور آنکھیں بھی بنائی اور دل بھی بنایا۔ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ نے اپنے ایک وقیع تر خطبے کے اندر بیان فرمایا کہ کون ڈاکٹر لوگ، طب پڑھنے والے لوگ، سائنس سے تعلق اور مناسبت رکھنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں اس کان کے اندر کتنے پردے ہیں۔ ان پردوں کے اندر چھوٹی سی مائک ہے، ان پردوں کے ساتھ آگے رطوبت ہے، لیکوڈ، اس سے آگے مائک لگی ہوئی ہے، اور یہ جو رگیں ہیں کان کی، یہ جو پردے ہیں، یہ ٹیلی فون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھی بات سننے کے لیے الگ ٹیلی فون ہے، بری بات سننے کے لیے الگ ٹیلی فون ہے، رشتہ داروں کی آواز، دوستوں کی آواز کو پہچاننے کے لیے الگ ٹیلی فون ہے، اور غیر کی آواز کو پہچاننے کے لیے الگ ٹیلی فون ہے۔ حیوانات کی آواز کو، کتے کی بھونک کو، خنزیر کی بھونک کو، شیر کی دہاڑ کو سننے کے لیے، چڑیوں کی چہچہاہٹ کو سننے کے لیے الگ آواز ہے، اور مچھر کی پنپناہٹ کو سننے کے لیے جو آواز ہے اس کے لیے الگ مائک لگی ہوئی ہے۔ پھر وہ مائک آگے چل کے مرکز پر آواز پہنچاتے ہیں،
مرکز فوری طور پر قوت عقلیہ کو اطلاع دیتا ہے، قوت عقلیہ سے دماغ میں بات آتی ہے اور دماغ فوری طور پر سگنل دل میں کرتا ہے، پھر دل جو ہے فیصلہ کر لیتا ہے، اور یہ کام دنوں کا نہیں، گھنٹوں کا نہیں، منٹوں کا نہیں، یہ سیکنڈ کے 100ویں حصے سے بھی کم تر وقت میں جو ہے یہ ساری کارروائی ہو جاتی ہے، دل تک بات آ جاتی ہے۔ یہ حیرت ناک نظام ہے میرے اللہ کا، حیرت ناک نظام ہے۔ آنکھ ایک کی گولائی، ہڈی کے اندر آنکھ کو رکھا، ہڈی کے اندر اوپر غلاف رکھا تاکہ کوئی بھی نقصان دہ چیز سے بچا جا سکے۔ کوئی نقصان دہ چیز آ گئی ہے فوراً آنکھ بند۔ شٹل ہیں یہ دونوں لگے ہوئے، اوپر نیچے پردہ ہے ہڈیوں کا، اس کے اندر 20 قسم کے پردے ہیں، اس کے اندر بینائی ہے۔ کبھی کبھی وہ پردے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر آنکھ کے اندر موتیا بند پیدا ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹروں کی طرف رجوع کر کے موتیا بند کو نکالا جاتا ہے، اور پھر آنکھ جو ہے بینائی کے قابل ہو جاتی ہے، دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کرو، میں نے یہ جو قوت سماعت عطا کی کون عطا کیے، اور میں نے جو آنکھیں عطا کی ہیں، یہ دو ہی چیزوں کو تم غور کرو۔ اگر یہ دو چیزیں کسی انسان کو نہ ہو، آنکھیں بھی نہ ہو،